بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام علماء کرام اور عزیز طلباء اور طالبات، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ قیمتی بھی بن سکتا ہے اور بے قیمت بھی بن سکتا ہے. اگر اپنے اوپر محنت کرے تو بہت قیمتی ہو سکتا ہے، اور اگر اپنے اوپر محنت نہ کرے تو وہ بہت بے قیمت ہو سکتا ہے. اتنا بے قیمت ہو جاتا ہے کہ کیڑے مکوڑوں سے بھی زیادہ بے قیمت ہو جاتا ہے، جانوروں سے بھی زیادہ بے قیمت ہو جاتا ہے. وہ انسان ہوں گے، وہ انسان ہیں جن کو اللہ نے اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بھٹکے ہوئے اور جانوروں سے بھی زیادہ گندے اور گھٹیا وہ انسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے کہ ہم اس زندگی میں اپنی ذات پر محنت کریں، اپنی ذات پر ایسی محنت کریں، ایسی محنت کریں، ایسی محنت کریں کہ اللہ کو پسند آ جائے. محنت تو ہم کرتے ہیں، لیکن ہم کرتے ہیں محنت ایسی کہ لوگوں کو اچھے لگے، دنیا والوں کو اچھے لگے. نہیں، ایسی محنت کریں کہ اللہ کو اچھے لگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں پہ محنت فرمائی، اور ایسی محنت فرمائی، ایسی محنت فرمائی، ایسی محنت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ سب پاس ہیں. اللہ نے کہا سب پاس ہیں. اولئک هم الصادقون، یہ سب سچے، خالص اور کھرے ہیں، ان میں کوئی کھوٹ اور ملاوٹ نہیں ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں پہ محنت فرمائی، صحابہ کرام نے اپنی ذات پہ محنت فرمائی، اور اپنی ذات کو ایسا بنایا، ایسا بنایا، ایسا بنایا کہ اللہ کو پسند آ گئے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب جنت والے جنت میں جائیں گے تو اخذوا منازلہم، ہر ایک اپنے مرتبے کے اندر مستقر ہو جائے گا.
اور ہر ایک اپنی جنت میں ٹھہر جائے گا، ہر ایک کو اس کا ٹھکانہ مل جائے گا۔ جب سارا نظام ایک دفعہ سیٹ ہو جائے گا، جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، ہر ایک اپنے مرتبے اور مقام پر پہنچ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو خوش ہو تم؟ کہیں گے یا اللہ بہت خوش ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کہیں گے نہیں، سب کچھ ہے، کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر بھی کچھ مانگو نا مجھ سے، تم مجھ سے کچھ مانگو۔ کہیں گے یا اللہ کیا مانگیں؟ کپڑے بھی ہیں، اتنا خوبصورت ٹھکانہ بھی ہے، سیر و تفریح کا سامان بھی ہے، اور خدمت گزار بھی ہیں، سواریاں بھی ہیں، دودھ، شہد، شراب، پانی کی نہریں بھی ہیں، اور عجیب و غریب ذائقوں والے پھل بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں، کیا مانگیں آپ سے ہم؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، مجھ سے مانگو۔ جب اللہ پاک کی طرف سے زیادہ اصرار ہوگا تو وہ کہیں گے الم تبید وجوہنا، کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے؟ وتدخلنا الجنہ، جنت نہیں دے دی؟ وتنجنا من النار، جہنم سے آپ نے آزادی دے دی، خلاصی دے دی۔ وتعطنا ما لم تعط احدا من خلقک، سب کچھ تو دے دیا، اب مزید کیا مانگیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک، الیوم احل علیکم رضوانی ولا اسخط علیکم بعدہ ابدا، بس اب میں تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں کہ آج میں تم سے راضی ہوتا ہوں، اور میرا وعدہ آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ سب سے آخری انعام ہے جنت کا، سب سے آخری، سب سے آخر میں ملے گا یہ۔ اور میرے نبی کے صحابہ کا کیا کہنا، میرے نبی کے صحابہ کے کیا کہنے کہ جو جنت والوں کو سب سے آخر میں ملے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کی کارکردگیوں کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کی اپنی ذات پر محنت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بشارت دنیا میں ہی ادا کر دی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یأخذونہا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بشارت جو جنت والوں کو آخر میں ملے گی، حضور کے صحابہ کو دنیا میں ملے گی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ تو بنیادی چیز اپنی ذات پر محنت ہے، اپنی ذات پر۔ اچھا، جو لوگ گناہوں میں ہوتے ہیں نا، برائی میں ہوتے ہیں، بدکاریوں میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کو تو اپنی ذات کی کچھ فکر رہتی ہے کہ جی بس دعا کریں یہ جوا چھوٹ جائے، دعا کریں یہ زنا چھوٹ جائے، دعا کریں یہ بدکاری چھوٹ جائے، دعا کریں نماز کی توفیق ہو جائے۔ لیکن عام طور سے جو لوگ دین کی کسی لائن سے منسلک ہو جاتے ہیں، دین کی کسی لائن سے منسلک ہو جاتے ہیں، مدرسے میں طالب علم داخل ہو گیا، اور کہ کوئی بچی، نوجوان بچی مدرسے میں داخل ہو گئی، اب وہ عالمہ بن رہی ہے، کسی نے 4 مہینے لگا لیے، 7 مہینے اور سال لگا لیا، یا کوئی جمعیت کا بڑا فعال کارکن ہے اور دھڑا دھڑ ماشاءاللہ اچھے جلسے کرتا ہے، اور الیکشن کے دنوں میں بڑی محنت کوشش کرتا ہے، یا کسی بھی دینی لائن کے ساتھ کوئی منسلک ہو جائے، تو پھر اس کا اپنی ذات پہ فوکس نہیں رہتا، کہتا ہے کر تو رہا ہوں، مدرسے میں تو پڑھ رہا ہوں اور کیا کروں، مدرسے میں تو پڑھ رہی ہوں اور کیا کروں، تبلیغ میں تو جاتا ہوں اور کیا کروں، ہر سال 4 مہینے لگا رہا ہوں اور کیا چاہیے بھائی، ابھی میں باہر ملک سے 7 مہینے لگا کے آیا ہوں، اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ اپنے علاقے میں محنت کر کے ہم نے ایک کو اب کے کتاب پہ ووٹ دلوا کے جتوا تو دیا، اتنا کام تو کر رہے ہیں اور کیا کریں،
یہ عام طور پر دینی محنت کرنے والوں کا ذہن بن جاتا ہے. اپنی ذات پہ محنت کرنے سے وہ غافل ہو جاتے ہیں. اپنی ذات پہ محنت کرنے سے وہ غافل ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ محنت تو کرتے ہیں لیکن وہ محنت درجہ قبولیت کو نہیں پہنچ پاتی. اللہ کے ہاں قرب کا باعث نہیں بنتی. اللہ کے ہاں سے قرب کے دروازے نہیں کھلواتی، بلکہ بس وہ ایک قسم کی بھاگ دوڑ بن جاتی ہے، ایک قسم کی بھاگ دوڑ بن جاتی ہے، ایک قسم کی انتظامی شکل بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے قرب کے درجات کے طے ہونے کا وہ محنت ذریعہ نہیں بنتی. اس لیے کہ اپنی ذات پہ فوکس نہیں کیا، دین کا کام بھی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ بدنگاہی میں بھی مبتلا ہے. دین کا کام بھی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ حسد کی آگ میں بھی جل رہا ہے. دین کا کام بھی کر رہا ہے اور اندر ہی اندر میں اس کے بخل جنم لے رہا ہے. اپنے دل میں اوروں کے لیے بغض لیے ہوئے ہے، اوروں کے لیے کھوٹ لیے ہوئے ہے، اوروں کے لیے کینہ لیے ہوئے ہے، اور اپنے آپ کو اوروں سے برتر سمجھنے کے مرض میں مبتلا ہے. اوروں کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو پہنچا ہوا اور بہت بڑھیا سمجھتا ہے. اس طرح سے شیطان اس کو رذائل کے جال میں پھنسا کے اپنا شکار کر دیتا ہے. اور یہ عام ہوتا ہے، یہ مرض اتنا عام ہے، اتنا عام ہے، اتنا عام ہے کہ اب اس کو مرض بھی نہیں سمجھا جاتا. جب کوئی چیز عام ہو جائے تو اس کی برائی دماغ سے ختم ہو جاتی ہے. آج سے 20 30 40 سال پہلے اگر دیندار طبقہ کہیں ساز کی آواز سنتا تھا تو ایک دم چونکتا تھا، بھئی یہ کہاں سے آ رہی ہے، ساز کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، چونکتے تھے. اور اب ہم اتنے میوزک سے مانوس ہو گئے ہیں کہ مسجدوں میں بھی ہماری ٹونیں بجتی ہیں اور مسجدوں کی دیواریں گونجتی ہیں، مسجدیں گونجتی ہیں ٹون کی آوازوں سے، اور کسی کے کان پہ بھی جو نہیں رینگتی کہ کیا ہوا. دین کے علم برداروں نے بھی اپنے موبائل پہ خالص میوزک کی ٹونیں لگائی ہوئی ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ میوزک ہے، شعور ہی نہیں رہا. اتنی یہ وبا عام ہو گئی ہے. آپ گہرائی کے ساتھ غور کریں گے نا تو آپ کو دن میں ایسے 20 واقعات نظر آئیں گے کہ دین کا علم بردار ہے اور موبائل پہ جو ٹون رکھی ہوئی ہے وہ گانے کی رکھی ہوئی ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا ہوا ہے. اس لیے کہ مرض عام ہو گیا ہے، اس لیے اس کا مرض ہونا ہی ذہنوں سے نکل گیا ہے. اپنی ذات پہ فوکس کرنا، اپنی ذات پہ محنت کرنا، اپنی ذات کو سنوارنا سدھارنا، میرے دوستو یہ بنیادی بات ہے. آپ عالم بن گئے، پھر مدرس بن گئے، پھر آپ کے ذریعے سے ہزاروں نے بخاری بھی پڑھ لی، ہدایہ بھی پڑھ لی، قدوری بھی پڑھ لی، لیکن آپ خشوع سے محروم ہیں، قنوت سے محروم ہیں، اور آپ حفظ فرض سے محروم ہیں، آپ پاک دامنی سے محروم ہیں، آپ صدق و صفا سے محروم ہیں، آپ زہد و قناعت سے محروم ہیں، آپ صبر و شکر سے محروم ہیں. تو آپ کے ذریعے ہزاروں بخاری پڑھنے والوں سے آپ کا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں کہیں ایمان والوں کو سراہا ہے تو وہ صفات پہ سراہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جہاں بھی سراہا ہے، ان کی تعریف کی ہے، ان کی توصیف کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کی وجہ سے صفات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التائبون العابدون الحامدون
السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. یہ صفات بتا رہے ہیں اللہ. وہ جو تائب ہیں، وہ جو عابد ہیں، وہ جو سائح ہیں، وہ جو راکع ہیں، وہ جو ساجد ہیں، وہ جو آمر ہیں، وہ جو ناہی ہیں، وہ جو حدود اللہ کے محافظ ہیں، یہ مومن ہیں. ان کے لیے بڑی بشارت ہے. صفات پہ مقصد زندگی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں ابتدائی آیات میں بیان کیا ہے. تمہیں بنایا کیوں ہے، بھیجا کیوں ہے، تمہیں دنیا میں بھیجا کیوں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے زندگی اور موت کو بنایا. کیا مطلب؟ تمہیں بنایا ہے، پھر تمہیں مار دوں گا. تو بھیجا کیوں؟ جب مارنا ہی تھا تو بھیجا کیوں؟ اللہ کہتے ہیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم یہاں سے بن سنور کے میرے پاس آؤ. جیسے عورت کو، دلہن کو بیوٹی پارلر بھیجا جاتا ہے نا، رخصتی کی رات کو، جس رات کو اس کی رخصتی ہونی ہو اس دن کو اس کو بیوٹی پارلر بھیجا جاتا ہے. وہ وہاں سے بن سنور کے آتی ہے، ایسی بن کے آتی ہے، اس کو ایسا بنایا جاتا ہے کہ جوں ہی اس کے دولہے کی اس پہ نگاہ پڑے تو وہ اش کر اٹھے، وہ اس کا دیوانہ ہو جائے، وہ اس کا عاشق ہو جائے اور یہ اس کو پسند آ جائے. بس یہی کچھ مفہوم اس آیت کا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. میرے بندے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ تم بن سنور کے آ، تو بن سنور کے آ. میری بندی میں نے تجھے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ تو بن سنور کے آ، ایسی بن کے آ کہ تو مجھے اچھی لگے، تو مجھے اچھا لگے. اللہ تعالیٰ شکلوں کو نہیں دیکھتے، رنگ و روپ کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ اعمال اور صفات کو دیکھتے ہیں. ہمارے نبی، عجیب نقطے کی بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہم سب کی مائیں ہیں، انہوں نے ایک دفعہ آپ علیہ السلام سے خرچہ بڑھانے کا مطالبہ کیا. خرچہ بڑھانے کا مطالبہ کیا جو کہ بالکل جائز تھا، لیکن ان کی شان کو زیب نہیں دیتا تھا، ان کے شایان شان نہیں تھا. خاتم النبیین اور امام الزاہدین کی بیویاں ہو کر کہیں کہ ہمارا خرچہ بڑھائیے، ہم تنگ دست ہیں، پریشان ہیں. اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور اللہ کے نبی کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک ان سے گفتگو نہیں کی. 1 مہینے تک آپ علیہ السلام نے ساری ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار کر لی. آپ ایک بالا خانے میں جا کے بس لیٹ گئے، ایک بوریا بچھا ہوا ہے، آپ اس پہ لیٹے ہوئے ہیں، کسی کے پاس نہیں جا رہے. صحابہ کرام میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ آپ نے ساری بیویوں کو طلاق دے دی ہے. حضرت عمر جب مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا ممبر کے پاس صحابہ بیٹھے رو رہے ہیں. پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. کہنے لگے اچھا، ان کی بیٹی بھی تو تھی نا، حضرت خنسا، حضرت حفصہ بیٹی تھی. تو بہت پریشان ہوئے، سیدھے اپنی بیٹی کے پاس گئے اور کہا میں تجھے کہتا نہیں تھا کہ تو صدیق کی بیٹی کا مقابلہ نہ کیا کر، آج دیکھ تجھے یہ دن دیکھنا پڑ گیا. بہت غصے ہوئے اپنی بیٹی پہ اور پھر وہاں سے سیدھے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے لگے. دروازے پہ دربان بیٹھے ہوئے تھے، صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جانے نہیں دیا. ان کا آپ ٹھہریں، میں اجازت لے کے آتا ہوں. وہ آپ علیہ السلام کے پاس گئے، آپ خاموش رہے، اجازت نہیں دی. حضرت عمر نیچے اتر گئے اور مسجد میں چلے گئے اور جا کے بیٹھ گئے. صحابہ رو رہے ہیں، حضرت عمر سے بیٹھا نہیں گیا. دوبارہ آ گئے، اجازت لے کر دو، میں نے ملنا ہے. انہوں نے دوبارہ پوچھا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا.
آپ علیہ السلام کی ایک سنت مبارکہ ہے، ایک عادت شریفہ ہے کہ جو چیز آپ علیہ السلام کو پسند نہیں ہوتی تھی، آپ سے اس کی اجازت لی جاتی تو آپ خاموش رہتے تھے. آپ کو نہ کہتے ہوئے حیا آتی تھی. یہ آپ کی عادت شریفہ تھی، اور یہ صفت ہم نے اپنے حضرت میں دیکھی. بس سر جھکا لیتے تھے، نہ نہیں کرتے تھے. خادم نے آ کے کہا اب خاموش رہے. حضرت عمر نا امید ہو کے واپس چلے گئے. مسجد میں گئے، رونے دھونے کا ماحول بنا ہوا ہے. پھر بے چین ہوئے، بیٹھا نہیں گیا. تیسری دفعہ آئے تو آپ علیہ السلام کی یہ بھی عادت تھی، جب کوئی زیادہ اصرار کرتا تھا تو پھر آپ مجبوراً اس بات کو کر لیا کرتے تھے. جب تیسری دفعہ آ کے حضرت عمر نے آپ سے اجازت چاہی غلام کے ذریعے سے، آپ نے کہا ٹھیک بلا لو. حضرت عمر اندر گئے. اللہ اکبر، حضرت عمر کے چھکے چھوٹ گئے. جب اندر گئے تو دیکھا جس کمرے میں آقا آرام فرما رہے ہیں وہ سارا کمرہ خالی، کچھ بھی نہیں، کوئی برتن نہیں، کوئی کھانا نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، کوئی راشن نہیں، کچھ بھی نہیں. اور ایک بوریے پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں، اور اس بوریے پہ لیٹنے کی وجہ سے آپ کی کمر پر نشان پڑ گئے ہیں. اور چاروں طرف نظر دوڑائی تو دو چیزیں نظر آئیں، مٹھی بھر کچے جو اور ایک غیر دباغت دی ہوئی کھال وہ پڑی ہوئی تھی، اور کچھ نہیں تھا. حضرت عمر بیٹھے آئے تھے اپنے کام سے پوچھنے کے لیے کہ کیا مسئلہ ہوا ہے، کیوں آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے. یہ آئے تھے اس غم کو لے کر، حضور کی حالت زار کو دیکھ کے اپنا غم، اپنی بیٹی کا غم بھول گئے اور رونے بیٹھ گئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ما یبکیک یا عمر، عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی حالت کو دیکھ کر روؤں نہ تو کیا کروں. کیسر و کسرا جو خدا کے دشمن ہیں وہ اتنی مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ اللہ کے محبوب ہیں، بوریے پہ لیٹے ہوئے ہیں اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر تم اب تک دھوکے میں ہو، اب تک تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کفار کے لیے ہے، ہمارے لیے آخرت ہے. ان کو اللہ نے سب کچھ یہیں دے دیا ہے اس لیے کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے. ہمارے لیے اللہ نے سب کچھ آخرت میں رکھا ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں کچھ نہیں دیا. حضرت عمر کہتے ہیں یہ بات سن کے ذرا کچھ حوصلہ ہوا. اب وہ جس کام کے لیے آیا تھا اب وہ بھی کرنا تھا. کہتے ہیں میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے؟ تو آپ نے بڑی سنجیدگی سے فرمایا نہیں، طلاق نہیں دی. حضرت عمر کہتے ہیں یہ سن کے میری جان میں جان آ گئی، شکر ہے طلاق نہیں ہوئی. ناراضگی تو ہوتی رہتی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں لیکن آپ کا موڈ آف تھا، آپ کے چہرے پہ پریشانی تھی. تو میں نے کہا ایسی کوئی بات کروں نا جس سے حضور ایک دفعہ مسکرا تو لینا. اپنے پیارے کو رنجیدہ دیکھنا مشکل ہوتا ہے نا، جس سے پیار اور محبت ہو اس کو رنجیدہ دیکھنا مشکل ہوتا ہے. حضرت عمر سے حضور کا رنجیدہ ہونا دیکھا نہیں گیا. کہنے لگے یا رسول اللہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم مکے میں تھے نا تو ہم عورتوں پہ غالب تھے، عورتیں ہمارے سامنے بول نہیں سکتی تھیں، ان کو ضرورت نہیں ہوتی تھی. مدینے کا ماحول کچھ اور تھا، مدینے میں عورتیں اوپر ہیں، مرد ذرا ان کے سامنے مغلوب ہیں. تو مدینے میں آنے کے بعد ہماری عورتوں پہ بھی مدینے کی عورتوں کا اثر ہو گیا ہے
اس لیے وہ آپ کے سامنے بولتی ہیں، ورنہ مکے میں ان کو مجال نہیں تھی کہ وہ آپ کے سامنے بولیں۔ یہ مدینے کا اثر ہو گیا ہے۔ کہتے جب میں نے یوں کہا تو حضور مسکرا دیے۔ آپ جب مسکراتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے بہار آ گئی ہے۔ ایک مہینہ اس طرح سے گزرا۔ ایک مہینہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں اتاری۔ قرآن پاک کی آیتیں اتاری۔ اب یہ بات اصل بتانا مقصود ہے۔ آدھا رکوع ہے، میں پورا نہیں پڑھتا، اس کی ایک آیت سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ازواج مطہرات سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں اگر میرے نبی نے تمہیں طلاق دے دی تو میرے نبی کو تمہاری حاجت تھوڑی ہے۔ اللہ اپنے نبی کو تم سے زیادہ بہتر بیویاں دے دے گا۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا احسن منكن، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ حسین جمیل بیویاں اپنے نبی کو دے دے گا، یہ نہیں فرمایا خیرا منکن، تم سے بھلی دے دے گا۔ بھلی کون ہے؟ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات و ابکارا۔ 6 صفات اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میرے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا تو میرے نبی کو تمہاری حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تم سے اچھی دے دے گا۔ کون سی؟ جن میں اسلام ہوگا، جن میں ایمان ہوگا، جو عابدات ہوں گی، تائبات ہوں گی، سائحات ہوں گی اور قانتات ہوں گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو قیمت ہے وہ حسن و جمال سے نہیں، اس کے کردار سے بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ان کو ایسی بیویاں دے دے گا جو مسلم ہوں گی، مومن ہوں گی، تائب ہوں گی، عابد ہوں گی، قانت ہوں گی، سائح ہوں گی۔ بہت سی باتیں اس آیت سے پتہ چلتی ہیں۔ کسی عالم کو رشتہ کرنا ہو، کسی عالمہ کو رشتہ کرنا ہو تو اس کے کوائف اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتائے ہیں۔ عالمہ کے لیے خاوند کے کوائف کیا ہوں، عالم کے لیے بیوی کے کوائف کیا ہوں، مسلمات مؤمنات تائبات عابدات قانتات سائحات، یہ کوائف ہیں، اس لیے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں نا بھائی، علماء انبیاء کے وارث ہیں نا، تو صرف پڑھنے پڑھانے میں تھوڑی وارث ہیں۔ اس لیے اپنے کردار کو بنانا، اپنے آپ کو صفات سے متصف کرنا، اس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اس کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ آج اس کے لیے نہ طلبہ فکر مند ہیں، نہ طالبات فکر مند ہیں۔ اس لیے آج مدارس کے طلبہ کے جذبات وہ ہو رہے ہیں کہ جو بازاری لوگوں کے ہوتے ہیں۔ آج طالبات کے بھی جذبات وہ ہیں جو بازاری عورتوں کے ہوتے ہیں۔ جیسے بازاری عورتیں چست لباس پہنتی ہیں، کتنی مدرسے کی پڑھنے والی طالبات ہیں وہ بھی چست لباس پہنتی ہیں۔ جیسے دنیا دار عورتیں، بازاری عورتیں بن سنور کے نکلتی ہیں، یہ بھی بن سنور کے نکلتی ہیں۔ عورت کو
جائز نہیں ہے کہ وہ بن سنور کے گھر سے باہر، اس نے بننا سنورنا گھر کے اندر کے لیے ہے، صرف خاوند کے لیے اور کسی کے لیے نہیں، مجالس کے لیے، محافل کے لیے، فنکشنوں کے لیے، تقریبات کے لیے عورت کا بن سنور کے نکلنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من لبث ثوب شہرت البسہ اللہ لباس الذل یوم القیامہ، جو شہرت کا لباس پہنے گا، اوروں کو دکھانے کے لیے کپڑے پہنے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ یہ غیر محرم کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ ویسے ہی ہے، ایسے ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اگر عورت عورتوں کو دکھانے کے لیے بھی لباس پہنتی ہے تو بھی اسے ذلت کا لباس پہنایا جائے گا قیامت کے دن۔ اگر وہ عورتوں کو دکھانے کے لیے میک اپ کرتی ہے تو بھی اس کو ذلت کا لباس پہنایا جائے گا قیامت کے دن۔ اگر نوجوان طلبہ ایسے ہی عام لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی سیٹنگ کرتے ہیں اور بنتے سنورتے ہیں تو ان کو قیامت کے دن ذلت کا لباس پہننا پڑے گا۔ اس لیے میرے دوستو اور میری بچیوں، اپنی ذات کو فوکس کریں۔ علیکم انفسکم، لازم پکڑو اپنی ذات کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی زیادہ معلومات کی حوصلہ افزائی نہیں کی، کہیں بھی زیادہ معلومات کی حوصلہ افزائی نہیں کی، کہیں بھی، سوائے ایک آیت کے جس میں ہمارے نبی کو علم کی زیادتی کی دعا کرنے کا حکم ہے۔ وہ بھی علم، معلومات نہیں، علم اور ہے، معلومات اور ہے۔ معلومات کی کثرت کی اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ جیسے درس نظامی حفظ ہو گیا تو وہ نبیوں کے پڑوس میں ہوگا، کہیں بھی نہیں۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، جنہیں بہت علم تو ملا لیکن عمل نہیں ملا، ان کی مثال گدھے کی سی ہے۔ اس لیے اب سارے نوجوانوں سے درخواست ہے، یہ جو آپ کی عمریں ہیں نا، یہ عمریں بننے کی ہیں، یہ عمریں لہو و لعب میں اور فضولیات اور لغویات میں برباد کرنے کی نہیں ہیں۔ یہ زندگی کا سب سے اہم موڑ ہے، سب سے اہم حصہ ہے زندگی کا۔ اس میں انسان اپنے آپ کو بنا کر اور اپنے آپ پر محنت کر کے بہت اونچا جا سکتا ہے، اور ان لمحات کو برباد کر کے، ضائع کر کے بہت پیچھے بھی جا سکتا ہے۔ ہمارے جتنے اکابر کے آپ واقعات سنتے اور پڑھتے ہیں اور ان کی نسبت پہ آپ فخر کرتے ہیں، ان سب نے اپنی ان عمروں میں اپنے آپ پہ محنت کی، اپنے آپ کو بنایا، سنوارا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر ان کو قبولیت کا وہ مقام بخشا کہ آج برس ہا برس گزرنے کے بعد بھی ان کا فیض جاری اور ساری ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ حضرت مدنی کا فیض قیامت تک جاری رہے گا، کہو انشاءاللہ۔ آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ سب حضرت مدنی کے شاگرد ہیں، اس لیے کہ آپ کے اساتذہ یا تو حضرت مدنی کے شاگردوں کے شاگرد ہیں یا ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ یہ سب حضرت مدنی کا فیض ہے۔ حضرت مدنی کا اپنا کردار کیا تھا، کچھ نہ پوچھو۔ حضرت مدنی کا اپنا کردار کیا تھا، وہ خود کیسے تھے؟ وہ صرف فرفر بولنے والے خطیب نہیں تھے، وہ صرف باریکیاں بیان کرنے والے فقیہ نہیں تھے، وہ صرف اسناد کو بیان کرنے والے محدث نہیں تھے، اور وہ صرف جلسے کروانے والے ایک سیاستدان نہیں تھے، بلکہ وہ ایک عارف باللہ اور ایک قطب الارشاد
اور ایک قطب الاقطاب اور ایک پہنچے ہوئے اللہ والے تھے. امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام سنا ہے؟ ان کا نام سنا ہے؟ کتنے بڑے اللہ والے تھے وہ، کتنے بڑے اللہ والے تھے. ایک دفعہ حج پہ تشریف لے گئے، حج سے جب واپس آئے تو چونکہ صاحب کشف بہت تھے، بہت کشف ہوتا تھا ان کو، وہ فرماتے تھے کہ تم حرام اور حلال مکس کر کے لے آؤ، میں تمہیں الگ کر کے بتا دوں گا کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے. ایسے صاحب کشف تھے. مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی جو ہمارے فن مناظرہ کے بڑے ماہر استاد محترم گزرے ہیں، ان پہ ذرا ابتدا میں غیر مقلدیت کا اثر تھا. ان کے استاد تھے، وہ غیر مقلد تھے، تو ان پہ اثر ہو گیا تھا. تو کہتے میں ان باتوں کو نہیں مانتا تھا کہ حرام حلال کو الگ کر دیں گے. سیب تو سیب جیسا ہوگا، گوشت تو گوشت جیسا ہوگا، پھل تو پھل جیسا ہوگا، الگ کیسے کریں گے؟ بھئی حرام پیسوں سے جو جلیبی خریدی جائے اور حلال پیسوں سے جو خریدی جائے وہ دونوں میٹھی ہوتی ہیں یا حرام والی کڑوی ہوتی ہے اور حلال والی میٹھی ہوتی ہے؟ ایسے تو نہیں ہوتا نا، دونوں میٹھی ہوتی ہیں، ایک جیسے، رنگ بھی ایک جیسا، ذائقہ بھی ایک جیسا. کیسے پتہ چلے گا؟ ایسے ہی خام مولوی لوگوں کو اپنا معتقد بنانے کے لیے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں میرا یہ ذہن تھا، چنانچہ میں نے حرام پیسوں کا بندوبست کیا، حرام پیسوں کا بندوبست کیا. حلال پیسے تو تھے ہی میرے پاس، تو کچھ چیز میں نے حرام پیسوں کی لے لی اور کچھ حلال پیسوں کی لے لی، اور دونوں کو کر لیا مکس اور ڈال دیا ایک لفافے میں، اور لے کر میں حضرت کی خدمت میں بڑا با ادب ہو کر، فنکاری کے ساتھ بڑا با ادب ہو کے آ کے بیٹھ گیا. حضرت یہ ہدیہ قبول کر لیجیے. لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ والے سر کی آنکھ سے نہیں دیکھتے، وہ تو دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں. وَاتَّقُوا فَرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ. مومن کی فراست سے بچے رہنا، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کہتے جب میں نے وہ لفافہ لا کے پیش کیا تو حضرت نے مجھے دیکھا بھی نہیں، اس لفافے کو کھولا اور اس میں سے جو چیز لفافے کے اندر تھی، پھل تھے، جو بھی تھا، ان کو الگ الگ رکھنا شروع کیا، ایک کو اس طرف، ایک کو اس طرف، ایک کو اس طرف، ایک کو کہتے میں نے نشان بھی لگا کے گیا تھا پتہ چلے کہ حرام کون سا ہے، حلال کون سا ہے. کہتے جب انہوں نے الگ کرنا شروع کیا تو میں دنگ رہ گیا کہ حرام جس پہ نشان تھا اس کو الگ کر رہے اور جو بے نشان تھا اس کو الگ کر رہے ہیں. کہتے جب دونوں کو الگ کر چکے پھر مجھے دیکھ کے فرمانے لگے، آزمانے آئے تھے نا، یہ حرام ہے یہ حلال ہے. کہتے میں نے اسی وقت میں نے کہا بس معاف کر دیں، بیعت کر لیں. فرمایا نہیں، تم امتحان لینے آئے تھے، جاؤ یہاں سے، ہم بیعت نہیں کریں گے. تم امتحان لینے آئے تھے، بیعت تو اسے کرتے ہیں جو استفادے کے لیے آتا ہو، چلے جاؤ یہاں سے. کہتے میرے ساتھ 2 ساتھی اور تھے، ہم 3 آدمی تھے. وہاں سے واپس لوٹ رہے، اسٹیشن تک گئے، مگر میرا دل بہت بے چین تھا کہ زندگی پہ کیا بھروسہ، اتنا بڑا اللہ والا اگر دنیا میں ہے تو پھر اس کے قدموں میں جگہ بنانی چاہیے. چنانچہ جب اسٹیشن پہ پہنچے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یار میرا دل نہیں مانتا واپس جانے کو، آپ چلے جائیں، میں نے نہیں جانا، میں تو ان سے بیعت کر کے ہی جاؤں گا. کہتے میں اسٹیشن سے واپس آیا، میرے 2 ساتھی چلے گئے. اب جب حاضر ہوا میں نے کہا حضرت بیعت کر لیں. کہا ہاں اب تو بیعت کے لیے آیا ہے لہٰذا آ جا، اور بیعت کر لیا. اتنے بڑے اللہ والے تھے. حج پہ گئے، جب واپس آئے تو کسی نے کہا حضرت کوئی بڑے بڑے ابدال اور کتب اور ولیوں سے کوئی ملاقاتیں ہوئیں؟ فرمانے لگے بہت ملاقاتیں ہوئیں، اور دنیا کے سارے جتنے بھی دنیا کے پہنچے ہوئے اللہ والے ہوتے ہیں، کتب ہوتے ہیں، اوتاد ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، وہ سب کے سب بیت اللہ میں جمع ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں نور بصیرت سے کہتا ہوں کہ میں نے سارے ولیوں پہ نظر ڈالی ہے، جتنا نور حضرت مدنی کے سینے میں ہے کسی کے سینے میں نہیں ہے.
نور بصیرت سے کہتا ہوں جو درجہ اللہ کے ہاں ولایت کا حضرت مدنی کو ملا ہوا ہے کسی کو نہیں ملا ہوا، اس درجے کے آدمی۔ ایک شخص نے پرچی بھیجی، دوران سبق پرچی بھیجی، اس پرچی پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کے والد کے، آپ کی والدہ کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ یہ پرچی بھیجی، پرچی کیا بھیجی کہ آپ کے والد کے، آپ کی والدہ کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے جس کی آپ پیداوار ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی کہے گا تو آپ تو کر دیں گے فائر، مجھے کوئی کہے گا تو میں اینٹ اٹھا کے ماروں گا، جوتا اٹھا کے ماروں گا، آپ فائر کر دیں گے، ہم جوتا مار دیں گے۔ لیکن حضرت مدنی کے چہرے پہ بل بھی نہیں آیا، بل بھی نہیں آیا۔ جب پرچی پڑھ کے اسپیکر میں سنائی تو پورے دارالحدیث میں ایک غم اور غصے کی لہر دوڑ گئی، اور طلباء کے چہرے سرخ ہو گئے اور فرمانے لگے غصے کیوں ہوتے ہو؟ ایک آدمی کو اشکال ہے، اس کا اشکال صاف کرنا چاہیے۔ پھر فرمانے لگے میرے والد کے، میری والدہ کے ساتھ ناجائز تعلقات نہیں تھے، ان کے ساتھ نکاح کا تعلق تھا، اور اس نکاح کے گواہ آج بھی موجود ہیں۔ جس کو اشکال ہے میرے ساتھ چلے، میں گواہوں سے ملوا دیتا ہوں۔ یہ ہے کردار، اس کو صفات کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ان آیتوں کو پڑھا تو ہزاروں دفعہ ہے، لیکن یہ آیتیں منطبق حضرت مدنی پہ ہو رہی ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ وہ جو غصے کو پینے والے اور درگزر کرنے والے اور احسان کرنے والے، اللہ کو یہ لوگ بڑے پسند ہیں۔ اس لیے دوستو اور میری محترم طالبات اور معلمات، اپنی ذات پہ فوکس کریں، اپنے آپ پہ محنت کریں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اوروں کی فکر ہی نہ کریں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، خدا نخواستہ وہ الگ فریضہ ہے۔ اوروں کی فکر کرنا، اوروں پہ محنت کرنا، اوروں کو دین کی طرف لانا، یہ الگ فریضہ ہے، یہ الگ فریضہ ہے۔ لیکن اس میں لگ کر اگر کوئی روزہ رکھ کے کہے کہ یار میں نے روزہ رکھا ہوا ہے لہذا میرے اندر نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، تو وہ تو جاہل ہے۔ بھئی میں چونکہ روزہ رکھتا ہوں نا، اس لیے روزے میں مجھے کمزوری ہو جاتی ہے، میں نماز نہیں روزہ رکھوں گا تو نماز نہیں پڑھوں گا، مدرسے میں پڑھوں گا تو پھر اپنے آپ پہ محنت نہیں کروں گا، بس پھر تو کتابوں پہ محنت کروں گا، تبلیغ کروں گا تو بس اوروں کو سدھارنے کی فکر کروں گا، اپنی ذات پہ نہیں کروں گا اس لیے کہ تبلیغ کر رہا ہوں۔ نہیں، وہ الگ فریضہ ہے، یہ الگ فریضہ ہے، اس میں لگ کر اس سے غافل نہیں ہونا، یہ بات کا مقصد ہے۔ اپنے آپ کو فوکس کریں، اپنے آپ کو روزانہ چیک کریں، آپ کہاں پہنچے ہیں، کہاں کھڑے ہیں آپ کو اس کی تو فکر رہتی ہے کہ قافیہ میں فیل ہو گیا تو مجھے ہدایت النحو میں آنا پڑے گا، دوبارہ ہدایت النحو پڑھنی پڑے گی۔ اس کو تو آپ دیکھتے ہیں کہ میں ہدایہ پڑھ رہا ہوں اور میں مشکات پڑھ رہا ہوں، جلالین پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ اعمال کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے کہاں کھڑے ہوئے۔ جو صفات اللہ نے مومنین کی بتائی ہیں، آپ ان کے ساتھ متصف ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے جو صفات معاذ اللہ منافقین کی بتائی ہیں آپ وہاں کھڑے ہیں۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ تین صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منافقین کی بتائی ہیں، حدیث میں اور تین ہیں، اور اس آیت میں الگ تین ہیں۔ اذا حدث كذب، اذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان۔ یہ احادیث میں تین صفات بتائی گئی ہیں۔ اب آپ چیک تو کریں نا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔
سرٹیفکیٹ تو کسی کو ملا ہوا ہے نہیں کہ آپ سرٹیفائیڈ مومن ہیں، یہ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو چیک کریں۔ جو لوگ چیک نہیں کرتے ہیں نا اپنے آپ کو، جو لوگ چیک نہیں کرتے انہی کے بارے میں ہیں قرآن پاک میں کہ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، لیکن مر کے پتہ چلا کہ آپ کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ کچھ اور سمجھتے تھے، معاملہ کچھ اور نکلا۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں، حالانکہ معاملہ تو کچھ اور تھا۔ اس لیے میرے دوستو، آپ سے درخواست ہے کہ اپنے آپ پہ فوکس کریں، اپنے آپ پہ محنت کریں، اور قرآن میں بتائی ہوئی صفات کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ بنائیں گے انشاءاللہ؟ ہاں۔ اپنے آپ کو صفات سے متصف کرنے اور اپنے رذائل، اپنی خرابیوں کو ختم کرنے کے مشائخ نے 3 باتیں اس کے لیے فرمائی ہیں۔ کتنی باتیں؟ رذائل سے پاک ہونے کے لیے اور صفات سے متصف ہونے کے لیے مشائخ نے 3 باتیں بتائی ہیں، جو کہ قرآن احادیث سے مستنبط ہیں، ان کا اپنا اس میں کوئی قول نہیں ہے۔ ایک اہل اللہ کی صحبت، اہل اللہ کی صحبت، اس لیے کہ صحبت ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان غیر شعوری طریقے سے خود بخود بندھا چلا جاتا ہے۔ یہ تجربے کی بات ہے، مشاہدہ ہے، اور اس کو ماننا پڑے گا، ہر ایک مانتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو بکریوں والے ہوتے ہیں نا، جو بکریوں والے ہوتے ہیں ان میں تواضع ہوتی ہے، جو اونٹ والے ہوتے ہیں ان میں کینہ ہوتا ہے، اور جو گھوڑے والے ہوتے ہیں ان میں تکبر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بکری میں تواضع ہے، گھوڑے میں تکبر ہے، اور اونٹ میں کینہ۔ یہ اونٹ کینہ پرور ہوتا ہے، اس کو آپ کوئی تکلیف دیں نا تو وہ یاد رکھے گا، جب موقع دیکھے گا آپ کو پکڑ لے گا، موقع کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اب بتائیے، جب بکری کی صحبت اور گھوڑے اور اونٹ کی صحبت کا اثر ہوتا ہے تو اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ بھائی نظر بد لگ جاتی ہے نا، نظر بد لگ جاتی ہے، حدیث میں آتا ہے ان العین لتدخل الرجل القبر والابل القدر، یہ جو نظر ہے نا یہ اونٹ کو دیگ میں پہنچا دیتی ہے اور مرد کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ اتنی نظر میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ تو فرماتے ہیں جب نظر بد کا اثر ہے تو نظر اہل اللہ کا بھی تو اثر ہوگا نا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو ایک کام اہل اللہ کی صحبت، مردوں کے لیے تو واضح ہے کہ اہل اللہ کی صحبت کیسے ہوگی۔ عورتوں کے لیے اہل اللہ کی صحبت کی صورت یہ ہے کہ وہ اہل اللہ کے بتائے ہوئے معمولات کا اہتمام کریں اور اپنے احوال سے اہل اللہ کو آگاہ کریں اپنے محرم مردوں کے ذریعے سے، اور ان کی رہنمائی حاصل کریں۔ یہ صحبت ہے، اور ان کی رہنمائی کے لیے، ان کے استفادے کے لیے ان کے بیانات پڑھ لیں، سن لیں، یہ ان کے لیے صحبت ہے۔ اور ان کو اس صحبت سے وہی فائدہ ہوگا جو مردوں کو ظاہری صحبت سے فائدہ ہوگا، اس لیے کہ دینے والا تو اللہ ہے، انسان وہی کرے گا جو اس کے بس میں ہے۔ دوسری چیز جو مشائخ نے بتائی ہے اصلاح قلب اور تزکیہ نفوس کے لیے اور اپنے آپ کو صفات سے متصف کرنے کے لیے، وہ ہے ذکر کثیر،
اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا. کثرت سے ذکر کرنے میں یہ تاثیر ہے کہ انسان اندر ہی اندر سنورتا اور بنتا اور سدھرتا چلا جاتا ہے. ذکر کثیر میں یہ تاثیر ہے. اور تیسری چیز، اس کے لیے فکر مند ہو کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. یہ 3 کام اگر کوئی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو صفات سے متصف کر دے گا اور اس کو رذائل سے نجات دے دے گا. آپ سارے تیار ہیں انشاءاللہ؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. درود شریف پڑھ لیجئے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ، اے کریم آقا، اے ماؤں سے زیادہ مہربان اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے بندیاں تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اے اللہ، اپنی جھولیاں پھیلا کے فقیر بن کر، فقیرنیاں بن کر تیرے سامنے بیٹھے ہیں. اللہ، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. ہم اپنی زندگی گناہوں میں برباد کر چکے. تو نے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا اس مقصد کو ہم بھول گئے. اے اللہ، ہم نے بننے سنورنے میں زندگی برباد کر دی. اے اللہ، ہم نے فضولیات اور لغویات میں زندگی برباد کر دی. اے اللہ، دنیا نے ہمیں تجھ سے دور کر دیا. اے اللہ، ہم تجھ سے دور ہو گئے، تجھ سے بچھڑ گئے. اے مالک الملک، آج ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہم تیرے بن کے زندگی گزاریں گے، تیری بن کر زندگی گزاریں گی. اے مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، تو ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دے. ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما. اے اللہ، ہم تجھے پہچانتے نہیں ہیں اس لیے اتنی بری حرکتیں کرتے ہیں. اے اللہ، ہم تجھے پہچانتے نہیں ہیں اس لیے تیری نافرمانیاں کر جاتے ہیں. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اگر کوئی کسی بزرگ کو پہچانتا نہ ہو تو ان کی شان کے مطابق ان سے معاملہ نہیں کر پاتا، ان کی بے ادبیاں بھی کر بیٹھتا ہے. لیکن اے اللہ، جب اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ تو بہت بڑے بزرگ تھے جن سے میں نے بدتمیزی کی ہے، اے اللہ، وہ ان سے معافیاں مانگتا ہے. اے اللہ، بس ہماری بھی ایسی ہی مثال ہے. ہم نے آج تک جو کچھ کیا تجھے بن پہچانے کیا. اے اللہ، ہم نے تجھے پہچانا نہیں، ہم نے تجھے جانا نہیں. اے اللہ، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ تو کتنا بڑا ہے، تو کتنا اچھا ہے. اے مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، جو کچھ ہوا جہالت میں ہوا، اپنے کرم سے اس جہالت کو معرفت سے تبدیل کر لے. اپنی معرفت سے تبدیل کر دے، اپنی معرفت سے تبدیل کر دے. اپنی محبت دے دے، اپنی معرفت دے دے، اپنے محبوب کی محبت دے دے، اپنے محبوب کی معرفت دے دے. اے اللہ، نگاہوں کو پاک فرما، زبانوں کو پاک فرما، کانوں کو پاک فرما، ہمارے سارے وجود کو گناہوں سے پاک فرما. اے اللہ، موبائل نے ہمیں تجھ سے بہت دور کر دیا ہے. اے اللہ، موبائل نے، اے اللہ، ساری دنیا میں تباہی پھیر دی ہے. ہمارے نوجوان ہم سے چھین لیے، ہماری بچیاں ہم سے چھین لیں. اے اللہ، اے اللہ، یہ آگ بازاروں میں بھڑکتے بھڑکتے، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں بھڑکتے بھڑکتے، اے اللہ، گھروں سے بھڑکتے بھڑکتے اب یہ مسجدوں تک بھی آ گئی ہے. اے اللہ، اس کے شعلوں نے، اے اللہ، اس کے شعلوں نے، اے اللہ، ہمارے مدارس کو بھی بھسم کر کے رکھ دیا ہے، ہماری مساجد کو بھی بھسم کر کے رکھ دیا ہے. ہماری طالبات بھی اس سے نہیں بچ پائیں. اے اللہ، ہمارے طلباء بھی اس سے نہیں بچ پائے. ہمارا دیندار طبقہ بھی، اے اللہ، اس آگ کی لپیٹ میں ہے. اے مالک الملک، اس آگ کو بجھانا اب ہمارے بس میں نہیں رہا. اے اللہ، ہمارے بس میں نہیں رہا. اے اللہ، ہمارے بس میں نہیں رہا. شاید کوئی عبد القادر جیلانی جیسے ہوتے، معین الدین اجمیری جیسے ہوتے، اے اللہ، بہاؤالدین نقشبند جیسے ہوتے، اے اللہ، کوئی شہاب الدین سہروردی جیسے ہوتے تو شاید ان کی روحانیت سے یہ آگ بجھ جاتی. اے اللہ، یہاں تو ہم جیسے گرے پڑے ہیں جن کی خود کی نگاہیں بھی ناپاک ہیں، جن کی اپنی زبانیں بھی بے لگام ہیں. اے مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہماری مثال اس بے بس بچے کی سی ہے جس کی ماں بھی
آگ میں جل رہی ہے، جس کا باپ بھی جل رہا ہے، وہ کہیں محلے میں گیا ہوا تھا، جب واپس آیا تو سارا گھر آگ کی لپیٹ میں ہے۔ اے اللہ وہ امی امی کہہ کے چیخ ہی سکتا ہے، اے اللہ وہ ابو ابو کہہ کے چیخ ہی سکتا ہے، اے اللہ وہ سارے محلے والوں کو چیخ چیخ کے بلا ہی سکتا ہے کہ میری امی جل رہی ہے، میرے ابو جل رہے ہیں، اس آگ کو بجھاؤ۔ اے مالک الملک، ہماری بے بسی اسی بچے کی سی بے بسی ہے کہ ہر طرف اس موبائل نے فحاشی پھیلا دی ہے، عریانی پھیلا دی ہے، ہمارا دیندار طبقہ بھی اس کی لپیٹ میں ہے۔ اے مالک الملک، اس آگ کو ہم نہیں بجھا سکتے، اس کو تو ہی بجھائے گا۔ اے حضرت ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والے خدا، اس آگ کو ہمیشہ کے لیے بجھا دے، اس آگ کو ہمیشہ کے لیے بجھا دے، اس آگ کو ہمیشہ کے لیے بجھا دے۔ ہماری نسل ہمیں واپس کر دے، ہمارے بچے ہمیں واپس کر دے، ہماری بچیاں ہمیں واپس کر دے۔ ہماری نگاہیں ترس گئی ہیں ان نوجوانوں کو دیکھنے کے لیے جن کے سروں پہ پگڑیاں ہوں۔ اے اللہ ہماری نگاہیں ترس گئی ہیں ان بچیوں کے لیے جو بچیاں اپنے سروں پہ وہ بڑے بڑے ٹوپی والے برقعے پہن کے اے اللہ مدرسوں میں آ رہی ہوں، جا رہی ہوں۔ اے مالک الملک، یہ ماحول ساری دنیا میں قائم کر دے، ہماری ساری نوجوان نسل کو اپنے نبی کا سچا غلام بنا دے، ہماری بچیوں کو اماں فاطمہ، اماں خدیجہ، اماں عائشہ کے نقش قدم پر چلنے کا شوق دے دے۔ اے اللہ ہم نے اپنی ذات کو اے اللہ ہم بھول گئے، اے اللہ ہم نے اپنی ذات پہ محنت نہ کی، نہ ہم خشوع پیدا کر پائے، نہ ہم قنوت کے پیدا کر پائے، اے اللہ نہ تیری محبت اور معرفت کو پیدا کر پائے، نہ ہم صدق و صفا کو حاصل کر پائے، نہ ہم زہد و قناعت کو حاصل کر پائے، نہ ہم صبر و شکر کو اے اللہ حاصل کر پائے، نہ ہم حسن اخلاق سے مزین ہو پائے، ہم تقوی سے محروم ہو گئے۔ اے اللہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کے تیری محبت میں آنسو بہانے کی دولت سے ہم محروم ہیں۔ اے مالک الملک، یہ ساری دولتیں اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، بے نمازیوں کو پکا نمازی بنا دے، اے اللہ بے پرد عورتوں کو با پرد بنا دے، نوجوانوں کو پرہیزگار بنا دے، بیماروں کو صحت دے دے، مقروضوں کے قرضے اتار دے، بے گھروں کو گھر دے دے، جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے خیر والے رشتے کرا دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دے، جن کی اولادیں بگڑ گئیں ان کو نیک صالح بنا دے، ہمارے بچوں کو قرآن پاک کا پکا حافظ بنا، عالم ربانی بنا، دین کا دائی بنا، ولی کامل بنا، متقیوں کا امام بنا، کروڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، ہماری قیامت تک کی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دعوت کے کام کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام دنیا میں جہاں جہاں رکاوٹیں ہیں ساری رکاوٹیں دور فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے اپنی پسند کے مطابق ہمیں قبول فرما، اے اللہ کام کرنے والوں کو صفات عطا فرما، مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، پڑھنے پڑھانے والوں اور پڑھنے پڑھانے والیوں کو اے اللہ اپنے مقربین اور مقربات میں شامل فرما، ان مدارس کو تربیت کا گہوارہ بنا، اے اللہ ان پڑھنے پڑھانے والوں کو صفات سے مزین فرما۔ اے اللہ جن خانقاہوں میں تیرا نام سکھایا جاتا ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، چپے چپے پر خانقاہیں قائم فرما۔ اے اللہ انٹرنیٹ نے نوجوان نسل کو مریض بنا دیا ہے، اے اللہ یہ خانقاہیں ایسے مریضوں کی علاج گاہیں ہسپتال ہیں، اے اللہ مریضوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی اور ہسپتال نظر نہیں آتے، اپنے کرم سے ہر جگہ خانقاہیں قائم فرما، صاحب نسبت اہل اللہ تیار فرما، ہمیں ذریعے کے طور پر اپنے کرم سے اپنی رحمت سے استعمال فرما۔ اے اللہ اقامت دین کے لیے علماء حق کی کوششوں کو کامیاب بنا، ہمارے علماء حق کی حفاظت فرما، ان کی کوششوں کو کامیاب بنا، ہر طرف سے ان کی حفاظت فرما، ان کے سائے کو ہمارے سر پہ تا دیر قائم اور دائم فرما، ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، اس کی سرحدات کی حفاظت فرما، سرحدات پہ کھڑی ہوئی افواج کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک کے بحران ختم فرما، اے اللہ شر پسندوں کو ہدایت عطا فرما، بے ہدایت
ہدایتوں کو دفع دور فرما، اے اللہ جو اسلام اور اس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، بے ہدایتوں کو دفع دور فرما، اس ملک کے قرضے اتار دے، اس ملک کی مہنگائی کو ختم کر دے، اس ملک کی محتاجی کو ختم کر دے، اس کا کشکول ہمیشہ کے لیے توڑ دے، اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دے، اس کے قرضے اتار دے، اے اللہ اس کے روپے کی قیمت کو بڑھا دے، اے اللہ اس کے روپے کی قیمت کو بڑھا دے، اس کو IMF سے نجات دے دے، اے اللہ بے قصور قیدیوں کو عافیت سے آزاد کر دے، اے اللہ جو خیر مانگی وہ بھی عطا فرما، جو ہمارے آقا علیہ السلام نے آپ سے مانگی ان میں سے وافر حصہ عطا فرما، جن شرور سے ہمارے آقا نے پناہ مانگی ہم سب کو پناہ عطا فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت